آقائے دو جہاں سرکار دو عالم کے حاضر ناظر ہونے پر یہ آیت مبارکہ قرآن مجید سے ایک دلیل ہے۔ ہمارا جو ایک عقیدہ ہے حضور نبی اکرم کی ذات کے حوالے سے کہ حضور نبی اکرم حاضر اور ناظر ہیں، پہلے تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو عقیدہ ہے حضور نبی اکرم کی ذات کے حوالے سے حاضر ناظر ہونا کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم کا حاضر ناظر ہونا اس معنی میں ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک تو اپنے روضہ انور میں ہے، لیکن حضور نبی اکرم کے سامنے ساری کائنات ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ کوئی بندہ ہاتھ کی ہتھیلی کو جیسے دیکھے، ساری کائنات حضور کے سامنے ایسے ہے۔ آسان لفظوں میں یہ ہو گیا کہ حضور جہاں تک ناظر ہیں وہاں تک حاضر ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو حضور کی صفت شاہد بیان ہوئی، اور شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا، شاہد کا معنی حاضر بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادہ، شہادت مطلب حاضر ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی۔ یہ حضور، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا۔ تو یہاں شہادت کا لفظ جو ہے وہ حاضر کے معنی میں آئے، اور شاہد بھی حاضر کے معنی میں۔ حضور حاضر ہیں پوری کائنات میں، کس انداز میں کہ حضور کا جسم مبارک تو اپنے روضہ انور میں ہے، لیکن جہاں تک نگاہ نبوت ہے، جہاں تک حضور ناظر ہیں وہاں تک حاضر ہیں۔ اس کی بالکل عام سی مثال ہے، یہ مسجد کی دیوار بالکل میرے سامنے ہے، اس دیوار تک میں ناظر ہوں اور یہاں تک میں حاضر ہوں، جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے اور میں صحیح معنی میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی بندہ مجھ سے گواہی لیتا ہے کہ آپ اس وقت مسجد میں موجود تھے، یہ واقعہ ہوا، آپ اس وقت مسجد میں موجود تھے، آپ گواہی دے سکتے ہیں؟ میں کہوں گا بالکل، میں مسجد میں موجود تھا اور میں دیکھ رہا تھا اس بات کو، اس معاملے کو میں دیکھ رہا تھا، اس واقعے کو میں دیکھ رہا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے بالکل یہ گواہی دے سکتا ہے کیونکہ یہ اس وقت وہاں موجود تھا، حالانکہ واقعہ مسجد کی دیوار کے ساتھ ہو رہا ہے اور میں ممبر میں بیٹھا ہوں، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میں مسجد کے محراب میں بیٹھا ہوں، اور یہاں آپ فاصلہ دیکھیں تو فاصلہ تقریباً مجھے لگتا ہے کوئی 40 گز کا ہوگا۔ اب 40 گز پر جو واقعہ ہو رہا ہے، میں ہوں تو بظاہر اس سے دور، بظاہر اس واقعے سے میں دور بیٹھا ہوں، لیکن میں اس کی گواہی دے رہا ہوں، اور گواہی وہ دیتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ مسجد کی دیوار تک میں ناظر ہوں، میری گواہی اس لیے قابل قبول ہے کہ وہاں تک میں حاضر بھی ہوں۔ ایک بندہ نابینا ہے، وہ مسجد کے اس کونے میں بیٹھا ہے، شمال والے کونے پہ، اور مسجد کی لینتھ لمبائی سے بھی زیادہ ہے، اس لمبائی سے زیادہ ہے، مشرق مغرب والی جو لمبائی ہے اس سے مسجد کی چوڑائی زیادہ ہے شمال جنوب والی۔ ایک بندہ نابینا ہے، اس نکر پہ کرسی پہ بیٹھا ہے، واقعہ مسجد کے اس نکر پہ رونما ہو رہا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس کی گواہی لے لیں، اس کی گواہی قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ بندہ جو ہے وہ تو مسجد کے اس کونے میں بیٹھا ہے اور نابینا ہے، اس نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی تو بنائی نہیں ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کی گواہی کیسے قابل قبول ہوگی؟ تو مطلب یہ نکلا کہ بندہ جہاں تک ناظر ہے وہاں تک حاضر بھی ہے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک تو اپنے روضہ انور میں موجود ہے،
لیکن پوری کائنات کو آپ ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. تو جہاں تک رسول اللہ ناظر ہیں وہاں تک رسول اللہ حاضر بھی ہیں. تو گویا حضور حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. یہ علیحدہ پھر بات ہوگی کہ کیا رسول اللہ اپنے روضہ انور میں ہوتے ہوئے پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. اس پر بھی قرآن و حدیث سے ثبوت ہے. اب تو بات یہ ہو رہی ہے کہ حضور کے بارے میں جو یہ عقیدہ ہے حضور حاضر بھی ہیں حضور ناظر بھی ہیں. حاضر ناظر ہونا کس معنی میں ہے؟ حضور کا حاضر ناظر ہونا اس معنی میں ہے کہ حضور کا جسم مبارک تو ایک جگہ پر ہے، جہاں تک حضور کی نگاہ نبوت ہے وہاں تک حضور حاضر ہیں، جہاں تک حضور ناظر ہیں وہاں تک حضور حاضر ہیں. اب کیا قرآن مجید سے بھی یہ دلیل ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟ جی بالکل. قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ہے، یہ بھی سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو اس حال میں بھیجا کہ آپ شاہد ہیں. اور شاہد کا مطلب ہے حاضر یا شاہد کا مطلب ہے گواہ. اور حضور گواہ اسی وقت بن سکتے ہیں جب آپ موقع پر موجود ہوں، جب آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں، جب آپ دیکھ رہے ہوں. اگر حضور دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ناظر بھی ہیں حاضر بھی ہیں. اب قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بے شک نبی مومنین کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے ساتھ ہے. النبی اولا بالمؤمنین، بے شک نبی اولا ہے مومنین کے ساتھ، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ. اولا یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ اقرب کے معنی میں ہے، یعنی مومنین اپنی جان سے دور ہیں، اللہ کا نبی مومنین کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. یا اولا بمانی اقرب ہے، اور اس پر مفسرین کا اتفاق ہے. یہاں اولا بمانی اقرب ہے یعنی مومنین کی جو جان ہے، ہو سکتا ہے مومن اپنے عمل سے بے خبر ہو، حضور مومن کے عمل سے بھی زیادہ اس سے باخبر ہو. یہ دوسری آیت مبارکہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور جہاں تک ناظر ہیں وہاں تک حاضر ہیں. حضور مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. دوسری آیت مبارکہ. تیسری آیت مبارکہ حضور کے حاضر ناظر ہونے پر پھر چند اور باتیں ذکر کرتا ہوں میں. یہ سورۃ النساء کی آیت مبارکہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر کیا حال ہوگا قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے، پھر اس پر اے پیارے نبی آپ کو ہم گواہ بنا کر بلائیں گے. اب حدیث کی ہر کتاب میں جو باب الشفاعت ہے اس پر اس آیت کے تحت یہ حدیث پاک موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر امت کو بلائے گا، ہر امت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کیوں گناہ کیے، تمہیں خبر نہیں پہنچی تھی؟ تو کچھ لوگ مکر جائیں گے پروردگار عالم ہمیں تو تیرا پیغام نہیں پہنچا، ہمیں تو تیری خبر نہیں پہنچی. اللہ رب العزت اس امت کے پیغمبر کو بلائے گا، اس امت کی طرف جو پیغمبر آیا ہوگا، جو نبی آیا ہوگا اس کو بلائے گا. اے میرے پیارے نبی، اے میرے رسول، کیا میرا پیغام ان تک نہیں پہنچایا تھا؟ امت کہے گی، اللہ کا نبی کہے گا اس امت کے بارے میں کہ پروردگار عالم ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا. قوم نوح آئے گی، قوم ابراہیم آئے گی، قوم موسیٰ آئے گی، قوم عیسیٰ آئے گی، قوم حضرت آدم کی قوم آئے گی، سارے انبیاء کرام کی قومیں، اور ان پر گواہی کے لیے انبیاء تشریف لائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنی صداقت کی گواہی دیں گے کہ پروردگار عالم ہم نے تیرا پیغام پہنچایا، ہم نے تیرا پیغام پہنچایا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. ہر امت میں سے ایک شہید آئے گا، ایک گواہ آئے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى
हाउलाई शहीदा, फिर क्या होगा, फिर उन सब पर रसूलुल्लाह को गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। सबकी गवाहियां आ रही हैं, सबकी गवाहियां आ रही हैं। हजूर नबी अकरम आखिर में आएंगे। प्यारे हबीब, अंबिया कहते हैं हमने पैगाम पहुंचाया, लोग उम्मत के लोग कहते हैं पैगाम नहीं पहुंचा। आपकी क्या राय है इस बारे में? आका तो जहां सरकार दो आलम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम ये नबी सच कह रहे हैं, इन्होंने तेरा पैगाम अपनी अपनी उम्मत को पहुंचाया। फिर हजूर नबी अकरम की गवाही को कबूल किया जाएगा। आका दो जहां सरकार दो आलम की गवाही कबूल करना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि एक दफ़ा सरकार दो आलम ने मुझे इरशाद फरमाया, कुरान सुना। मैंने कुरान सुनाना शुरू किया। जब मैं इस आयत पे पहुंचा तो हजूर नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, खामोश हो जा। मैं जब उस आयत पे रुका, तिलावत का एंड किया, तो मैंने जब अपनी निगाह उठाई तो हजूर ज़ारो कतार रो रहे थे। हजूर ज़ारो कतार क्यों रो रहे थे? ये आयत आका दो जहां की शान का अजीम गुलदस्ता है कि क़यामत के दिन जब सारे नबी गवाहियां दे रहे होंगे और सच्ची गवाहियां होंगी, अल्लाह को क्या इल्म नहीं है, उसके बावजूद उन गवाहियों पर जब हजूर की गवाही को कबूल किया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये मेरा प्यारा नबी वो है जो आदम से लेकर क़यामत तक हर चीज को देख रहा है, मुलाहिजा फरमा रहा है। पैदा होने से पहले के भी हालात जानता है, पैदा होने के बाद के भी क़यामत तक के हालात जानता है, चाहे पर्दा ज़ाहिरी फरमा लिया है। ये अजीम शान होगी क़यामत के दिन हजूर नबी अकरम की, और सारे अंबिया किराम की उम्मतें हजूर की ये अजमत और शान को मुलाहिजा फरमा रही होगी कि देखें ये अल्लाह का वो नबी है जो अपने आने से पहले नबियों के हालात से भी बाखबर है, उनकी गवाहियां दे रहा है, और बाद के हालात से भी बाखबर है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नबी की गवाही को कबूल फरमा रहा है। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि जो समझ में ना आए, ये बिल्कुल सादा और आम सी बात है कि गवाही उसकी कबूल की जाती है जो नाजिर हो और हाजिर हो, और बंदा वहां तक हाजिर है जहां तक नाजिर है, और नबी जहां तक नाजिर है वहां तक हाजिर है। और हजूर से कोई मामला पोशीदा नहीं है। कंजुल उमाल की हदीस से पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात को मेरे लिए ऐसे बना दिया है जैसे हाथ की हथेली, जिस तरह मैं हाथ की हथेली को देखता हूं इसी तरह सारी कायनात को देखता हूं। अब जब रसूल सारी कायनात को देख रहे हैं, जहां तक नाजिर है वहां तक हाजिर है, यही तो हम अपना अकीदा पेश करते हैं कि आका दो जहां हाजिर और नाजिर है।